وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَفِي مَقَامٍ آخَرٍ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ وَفِي مَقَامٍ آخَرٍ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سر داد نداد دست در دست یزید، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت عز و ناز نبوت فخر و اعزاز رسالت فتح باب نبوت ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام پیش کرنے کے بعد صاحبان محبت و مودت، ارباب احترام و عقیدت، اہل ایمان، محبان اصحاب و اہل بیت، ارباب سنت و جماعت، بانیان بزم محبت و الفت، شرکائے جلسہ محرم الحرام، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد انیس الرحمن نقشبندی زیدہ مجدہ و جملہ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج محرم الحرام کی چھٹی محفل پاک تسلسل کے ساتھ اہل ایمان کے ایمان کو جلا بخش رہی ہے اور تسلسل سے محبتوں کی سوغات تقسیم ہو رہی ہے اور اہل بیت پاک کی مودت کے جام پیش کیے جا رہے ہیں۔
خوش نصیبی ہے ایسی مجالس کو منعقد کرنے والوں کی، اس میں شرکت کرنے والوں کی، معاونت کرنے والوں کی۔ اور ان مجالس و محافل کا مقصود لذت سماعت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں حسینی درس اور سبق کو اپنانا ہونا چاہیے، تاکہ امت مصطفیٰ کو پھر سے اٹھان ملے اور پرواز بلند ہو، اور ان کے اسوہ اور نمونہ کو اپنا کے حقیقت تک پہنچا جا سکے۔ گفتگو سے قبل میں اپنے لیے آج اعزاز سمجھ رہا ہوں کہ جس مسجد میں 30 سال تک میرے دادا جان مرحوم حاجی محمد اسماعیل صاحب اذان کہتے رہے، اور بچپن میں جب رہائش ہماری یہاں تھی تو ہمیں بھی یہاں حاضری کا موقع ملتا رہا۔ تقریباً 24 سال سے پیپلز کالونی میں میری ذمہ داری ہے اور رہائش بھی پھر منتقل ہو گئی۔ اس اعتبار سے آپ سب احباب کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ بہت سارے احباب تو میرے دادا جان کے ہم عمر دوست اور ساتھی ہیں، اور ان کو اسی اعزاز کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور باقی احباب کچھ میرے کلاس فیلوز، محلہ دار اور بچپن کے دوست بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا سب کو ایمان کی سلامتی اور موت کے وقت اس کی خاص برکت سے نوازے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے دادا جان مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور اس مسجد سے متعلق ابتدا سے لے کے آج تک جتنے بھی احباب تھے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ رب العزت جل وعلا ان کی قبروں کو اس مجلس کی سوغات تقسیم فرما کے روشن اور منور فرمائے۔ سلام عقیدت کے بعد اپنے موضوع کی طرف گفتگو کو لاتا ہوں کہ مجھے جو موضوع سونپا گیا اور جس موضوع پر گفتگو کا حکم دیا گیا وہ ہے درس کربلا کے خوف بس خدا کا۔ کربلا کئی دروس کا مجموعہ ہے۔ جبر و استبداد کے سامنے آواز حق کو بلند کرنا، صبر و تحمل اور برداشت کی انتہا کرنا، حقیقت پسندانہ رویے پر ڈٹ جانا، اپنا تن من دن سب کچھ قربان اور نچھاور کر دینا، جتنے بھی دروس اس کربلا کے واقعہ سے لیں، یہ ایک واقعہ اسلام کی تاریخ میں اتنا روشن ہے کہ اس کی روشنی اور اجالا قیامت کے اندھیروں تک بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ خوف خدا فلاح دارین کا موجب ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کی بڑی 3 اقسام ہیں، کئی جہات سے اس کی تقسیم کی جا سکتی ہے، لیکن میں خوف کے اعتبار سے سمجھیں کہ ڈائریکٹ اس کی جو تقسیم ہے اس کی طرف بات کو لاتا ہوں تاکہ کلام کو وقت مقررہ میں مکمل کیا جائے۔ خوف خدا جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، سمجھو وہ زمین پر بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ عرش بری کا مہمان ہوا کرتا ہے۔ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کی عادات، اس کی خصائل، اس کے معاملات اور معمولات یکسر باقی لوگوں سے مختلف ہو جاتے ہیں، اور وہ برائی کے قریب بھی نہیں بھٹکتا۔ یاد رکھیے کہ کوئی شخص بھی خوف خدا سے بالکل خالی نہیں کہا جا سکتا کہ بندہ مومن بھی ہو اور خوف خدا سے بالکل خالی ہو، ایسا نہیں ہے۔ قیامت کا قائم ہونا ہمارے ایمان اور اعتقاد کا حصہ ہے۔
اگر کوئی اعتقاد میں اس کو نہ رکھے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اور عذاب اور سزا، ان چیزوں کو تسلیم کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ دوزخ ہے، عذاب القبر حق، عذاب قبر بھی سچ ہے، عذاب دوزخ بھی سچ ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہیں۔ جو دوسری جہت شوق کی ہے وہ موضوع کی موافقت کے مطابق تک عرض کروں گا، ورنہ اسی بات پر آپ کی توجہ مبذول کروانا مناسب سمجھوں گا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ خوف وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہ کو ترک کر دے اور نیکی کو اپنا لے۔ خوف خدا کا ایک نتیجہ، واضح نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہر گناہ سے بچے، اس لیے کہ اور کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ کوئی اور مجھے سزا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، میرا خدا تو منتقم ہے، جبار ہے، فعال لما یرید ہے، اور اس کے خوف سے لرز جائے، کانپ جائے، ہانپ جائے کہ کہیں برائی کی وجہ سے میں اپنے عذاب کو عذاب کی دلدل میں دنسا نہ دوں۔ اور خوف الہی کا جہاں کمال ہوتا ہے تو وہ کمال گویا درس کربلا سے ہی ہمیں میسر آتا ہے۔ اس کی پہلی قسم ہے ضعیف، کمزور۔ خوف خدا تو ہے لیکن کمزور ہے، ضعیف ہے۔ دوسری قسم ہے معتدل، اوسط، درمیانہ۔ اور تیسری قسم ہے قوی، مضبوط۔ ذرا ان کو سمجھیے اور ہم پھر اپنی حالت کو دیکھیں کہاں کھڑے ہیں۔ اگر تو صحیح جگہ پہ ہیں فابہا، نہیں تو اپنا مقام بدلیں اور وہاں پہنچے جو صحیح مقام ہے، اور جو مقام خوف خدا درس کربلا سے ہمیں میسر آتا ہے۔ کمزور یا ضعیف حالت کا یہ مطلب ہے کہ بندہ جب دوزخ کے عذاب کی بات سنے، جھرجھری تو آئے، ایک لمحے کے لیے تو کانپ جائے، ڈر جائے، لیکن اس کانپنے، ڈرنے اور خوف کھانے کے باوجود بعد میں گناہ کو ترک نہ کر سکے۔ یہ اس میں خوف تو ہے کہ سنتے ہی بات ڈر گیا، اور یہ کمزور حالت ہے، لیکن اس کے اثرات کو نہیں پا سکا، اور اس خوف کی وجہ سے جو گناہ کو چھوڑنا تھا اس کو نہیں چھوڑ سکا۔ گویا سنتے ہی ایک لمحے کے لیے، 2 لمحے کے لیے، چند لمحات کے لیے اثر تو مرتب ہو رہا تھا، لیکن مستقل اس کا اثر اس نے قبول نہیں کیا۔ یہ خوف خدا کی ضعیف اور کمزور حالت ہے۔ دوسری حالت ہے معتدل، اوسط، درمیانی، وسط۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب عذاب آخرت کا باب پڑھے یا سنے، ڈر جائے، لرز جائے، کانپ جائے، اور رب سے عہد کرے کہ اب میں برائی نہیں کروں گا، جو گناہ اس عذاب کا موجب ہے اس گناہ کو کبھی نہیں دہراؤں گا، اور پھر اس بات پہ قائم ہو جائے اور خوف الہی کی وجہ سے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ اور دور کر لے، تو یہ اوسط درجہ ہے، معتدل درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے قوی درجہ، مضبوط درجہ خوف کا۔ اس درمیانے درجے میں خوف کے ساتھ برابر امید اور رجا جو ہے وہ بھی باقی رہتی ہے۔ تیسرا درجہ ہے قوی درجہ، مضبوط درجہ۔ بسا اوقات خاص کر جو شخص قریب المرگ ہوتے ہیں یا کسی کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر انہیں یاد آتا ہے ہم نے عمر کیسے گزاری ہے، لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، اب خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے، ڈرنا چاہیے، لرزنا چاہیے۔ گناہ کی تلافی کے لیے اسباب پوچھتے پھرتے ہیں، توبہ کیسے ہو سکتی ہے، میں نے فلاں کا حق مارا ہے، اب کیسے حق واپس کروں یا اس سے معاف کرواؤں، اور اتنا خوف سے کانپتے ہیں کہ بسا اوقات وہ خوف انہیں مایوسی یا مرض میں مبتلا کر دیتا، یعنی خوف اتنا غالب آ گیا، وہ مایوس ہو گئے بخشش سے،
خوف اتنا غالب آ گیا، بیمار ہو گئے، رات کو اب نیند بھی نہیں پڑتی اور مسئلہ حل بھی نہیں کر پا رہے۔ اب اس خوف پہ لرزتے رہے۔ یہ خوف کی قوی اور مضبوط حالت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے ان تینوں کی اکٹھی مثال میں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے تازیانے سے، کوڑے سے کسی گھوڑے کو چلایا جائے تو اسے مارا جاتا ہے تازیانہ یا کوڑا تاکہ وہ تیز ہو جائے۔ اگر اس کو ماریں اور اسے اتنا بھی اثر نہ ہو کہ وہ تیز ہو جائے تو یہ کمزور کی حالت ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر آپ نے کوشش کی لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ دوسری صورت ہے کہ آپ اسے اس طرح ماریں یا سمجھائیں یا آواز دیں کہ اس کی رفتار بڑھ جائے لیکن جسم زخمی نہ ہو، یہ معتدل حالت ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اس طرح ماریں کہ وہ دوڑتا بھی جائے اور زخم سے خون بھی بہتا جائے، یہ قوی حالت ہے۔ ان میں سب سے بہتر حالت معتدل درمیانی حالت ہوتی ہے، جس میں بندہ خوف الہی کی وجہ سے ہر گناہ بھی چھوڑتا چلا جائے اور اسے اللہ کی رحمت سے امید جو ہے وہ بھی اسی طرح قائم رہے۔ خوف و رجا کی درمیانی حالت، بیم و رجا کی، یہ ایمان کی اصل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا یدعوننا رغبا و رہبا، مختلف انبیاء اور رسول علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمائے یہ سب کے سب ہمیں پکارتے تھے، رغبا ہم سے امید رکھتے ہوئے، و رہبا اور ہم سے خوف رکھتے ہوئے۔ جس بندے کا خوف اور امید معتدل حالت میں آ جائے اور اس کے اثرات زندگی پر مرتب ہو، سمجھ لے کہ یہ خوف خدا کی اعلیٰ کیفیت میں ہے۔ اس میں اوسط کیفیت، معتدل کیفیت جو ہے، یہ کیفیت سب سے اعلیٰ ہے کہ جس میں مسئلہ بھی حل ہو جائے اور سمجھیں کہ تیز رفتار بھی ہو جائے جانور اور جسم سے خون بھی نہ بہے۔ یہ حالت سب سے بہتر حالت ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی گفتگو کے لیے 3 آیات تلاوت کی، 2 سورہ الرحمن سے۔ پہلی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اسے ڈر ہوا حساب دینا ہے۔ آج دنیا میں احتساب شروع ہو جائے، ہم چھپتے پھرتے ہیں اور احتساب سے بچتے پھرتے ہیں، مشکل ہے۔ بیٹا باپ کو بھی حساب دے تو مشکل ہے، بلکہ کوئی بندہ اپنا احتساب خود کرے تو خود احتسابی بھی بڑا مشکل امر ہے۔ بسا اوقات اپنے معاملات میں اپنے نظریے کے مطابق وہ موافق نہیں اترتا، حساب بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں کسی کو حساب دینا مشکل ہے، قیامت کے دن رب کو حساب دینا کتنا مشکل ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اس کی کیفیت بیان فرمائی نا تو سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور من نوقش عذب، جس کا حساب لیا گیا پھر تو اسے عذاب ہی دیا جائے گا۔ جب رب نے تنقیش کی، تفتیش کی، احوال پوچھے، احتساب کیا، کون بچے گا؟ اور پریشان تھیں۔ آقا علیہ السلام نے سنا، دل میں پریشانی آئی، رب نے آیت اتاری، فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا ہم نے جنہیں بخشنا ہوگا ان کے حساب میں ہی آسانی فرما دیں۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، فرمایا ہم لوگوں کے حساب میں خود آسانی کر دیں گے۔ جب تک رب آسانی نہ کرے بات نہیں بنتی، اور آسانی تلاش کرنی ہے تو پھر در ظاہرہ پر آؤ اور پھر امام حسین کی بارگاہ میں آؤ، ان کے نانا جان کے پاس آؤ، یہی وہ ذوات ہیں جو آسانی لے کے دیتے ہیں۔ رب نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب جنت تو ایک ہی کفایت کرتی ہے، کسی کو جنت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ رب کہہ رہا ہے جو خوف الہی میں ہوگا،
رب کے حضور کھڑا ہونے کا ڈر ہوگا، اور اس ڈر کی تاثیر کا بھی تیسری آیت میں تذکرہ ہے۔ رب کہتے ہیں اسے ایک جنت نہیں 2 جنتیں دیں گے۔ اور پھر سورہ رحمان میں ہی آگے جا کے کہا صرف 2 جنتیں نہیں، ان 2 جنتوں کی بڑی تعریفات کی، بتایا اس میں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، اور جو جو چیزیں ہوگی انہیں بھی 2 بار گنا، اور پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، فرمایا ابھی بھی ہماری عطا ٹھہری نہیں، جو ہم سے ڈریں گے نا 2 جنتیں انہیں وہ جو پہلے ذکر کی، اور ان کے علاوہ 2 جنتیں ہم انہیں اور عطا فرمائیں۔ سورہ رحمان کا تیسرا رکوع پورے کا پورا ایک لفظ نکالے بغیر انہی 4 جنات کی تعریفات اور وہاں کے احوال کو بیان کرتا ہے۔ آپ جب سورہ رحمان کا آخری رکوع پڑھیں گے تو پورا رکوع ایک لفظ نکالے بغیر انہی 4 جنتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ خوف خدا میں ایک آنسو نکلے نا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، 2 پلکیں دائیں 2 بائیں، 4 پلکیں آنکھوں سے تر ہوتی ہیں، ایک ایک پلک کے تر ہونے پر اللہ ایک ایک جنت عطا فرمایا۔ پھر تیسری آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اور ڈر کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ ڈر گیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک دیا۔ اب اس کے اندر کوئی بری خواہش نمودار ہوتی ہے، اسے دبا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسے کنٹرول ہے اپنے نفس پر، اور وہ اپنے نفس کے تابع نہیں بلکہ نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسی کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ اس کیفیت میں آ جائے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جنت تو اس کا ٹھکانہ ہے، اسے جنت الماوا ملے گی، اسے اعلیٰ جنت ملے گی۔ اب ذرا تصور تو کیجئے، اور پھر بات کو مفہوم اور آج کے عنوان کے مطابق سمجھیے۔ جو بندہ رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس ڈر کی تاثیر میں اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، اسے جنت الماوا ملے گی، اسے 2 جنتیں ملیں گی، اسے اور 2 جنتیں ملیں گی۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوتا کہ جو خوف الہی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے تن من دن سب کچھ اس نے قربان کر دیا، جس نے شہر مدینہ کو بھی چھوڑا، شہر مکہ کو بھی چھوڑا، خاندان اولاد سب کچھ اس نے نچھاور کر دیا۔ ارے خوف الہی کی وجہ سے اوروں کو جو 4 جنتیں ملے، امام حسین خوف الہی کی وجہ سے کربلا میں جائیں، مارکا بپا ہو، تو حضور فرمائے انہیں جنت ملے گی ہی نہیں، سب جنتیوں کی سرداری ہم نے انہیں عطا فرمائی۔ صرف 1 جنت کی بات نہیں، 2 جنتوں کی بات نہیں، 4 جنتوں کی بات نہیں، 8 کی بات نہیں، جنت کے مختلف دروازوں کی بات نہیں، مختلف نعمتوں اور انعامات کی بات نہیں، حور و غلمان کا تذکرہ نہیں، 4 بہتی ہوئی نہروں کی بات نہیں۔ فرمایا جنت کیا، جنت کے جتنے مہمان ہوں گے ان سب جوان مہمانوں کی سرداری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری نسبت سے حسن و حسین کو عطا فرما دی۔ تو خوف الہی جس قدر زیادہ ہوگا اور اس کی کیفیت جتنی اعلیٰ ہوگی، اور وہ خوف بندے کے عمل سے نظر آئے گا، اور ہوا سے، خواہشات سے، آرزوؤں سے، تمناؤں سے اپنے آپ کو بیگانہ کر دے گا، اور خوف الہی کی وجہ سے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم رکھے گا، اور صبر و تسلیم کا، صبر و رضا کا پیکر بنتا چلا جائے گا۔ اسوہ حسینی کو جتنا دہراتا جائے گا جنت میں مقام اتنا بلند ہوتا جائے گا۔ خوف خدا والوں کے لیے 1 جنت کا تذکرہ، 2 جنتوں کا تذکرہ، مزید 2 جنتوں کا تذکرہ، لیکن خوف خدا کی وجہ سے جس نے سب کچھ قربان کر دیا اس کے لیے صرف جنت کا ہی تذکرہ نہیں، جنت کے سب جوانوں کی سرداری کا کریم آقا علیہ السلام نے تذکرہ کیا۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا بے شک حسن اور حسین دونوں کے دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ظاہر ہے جس کا ذکر کریں گے، جس سے محبت کریں گے اسی کا ساتھ ہے نا۔ خوش نصیبی ہے کہ ہر روز بیٹھ کے ان کا تذکرہ کرتے ہو
جو والی جنت بھی ہیں، مالک جنت بھی ہیں اور سردار جنت بھی ہیں۔ اور جنتیوں کے ساتھ تعلق کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جنت کا حصول، اور خوف خدا کا مقصود بھی یہ ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کربلا میں اس کی کیفیت کتنی غالب تھی۔ کوفہ والوں کے خطوط آئے، محبت نامے پہنچے، ان کا پرزور اصرار تھا کہ آئیے، ہم باطل کو تسلیم نہیں کر سکتے، اگر آپ نہ آئیں گے تو ہمیں ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، ہم آپ کو امام برحق مانتے ہیں، آپ کی ارادت میں آئیں گے، آپ کے لیے جانیں لوٹا دیں گے، آپ کے لیے تن من دن کی بازی لگائیں گے۔ تجربہ تھا اس قوم کا کہ انہوں نے امام حسین کے بڑے برادر امام حسن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پہلے سے جانتے تھے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا۔ ان کی بے وفائیاں زمانے میں مشہور تھیں، اور اب تو پھر اور بھی زیادہ شہرت تھی۔ یوں ہی تو سارے ساتھی اور اصحاب نہیں کہہ رہے تھے، اے حسین ان کی باتوں میں نہ آ جانا، ان کے محبت نامے دھوکہ بازی ہے، یہ تمہیں وہاں بلا تو لیں گے لیکن تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ پھر پیچھے ہٹ گئے تو وہاں اور کوئی دفاع کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن امام حسین عزیمت کا سفر طے کرنے والے تھے، اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہادت کی خبر دی تھی اس کے پورا ہونے کا وقت آ رہا تھا۔ سب جانتے تھے کیا ہونے جا رہا ہے۔ جب ایک ایک شخص کہہ رہا ہے نہ جائیے، حالات درست نہیں، آپ کا کیا خیال ہے جانے والے کو حالات کا پتہ نہیں؟ جب عام آدمی جس سے وہ بلایا بھی نہیں جا رہا وہ سمجھتا ہے، تو جس کے باپ کے ساتھ پہلے دھوکہ ہوا، بھائی کے ساتھ دھوکہ ہوا، جسے بلایا جا رہا ہے اسے نہیں پتہ ان محبت ناموں کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن بات ایک ہی تھی، آپ کہتے تھے مجھے یہ بتاؤ، ان کے یہ خطوط قیامت کے دن میرے خلاف ان کی طرف سے اتمام حجت ہوگی۔ انہوں نے کہہ دیا مالک ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو خط لکھے ہیں، وہ آئے نہیں، ہم مجبور ہو گئے، ہم نے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیے، اگر وہ آ جاتے تو ان کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیتے۔ تو فرمایا بتاؤ آج دنیا والوں کو تو میں جواب دے لوں گا، کل خدا کو کون جواب دے گا؟ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، وہ رویہ کیا اختیار کرتے ہیں، وہ بعد میں کس سلوک پر اترتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم نے نانا سے کیا ہوا عہد تو نبھانا ہی نبھانا ہے۔ ہمیں کوئی اسلام کے لیے بلائے، دین کے لیے بلائے، حق کے لیے بلائے اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے بلائے، ہم اس لیے نہ جائیں کہ موت کے گھاٹ میں نہ اتر جائیں، ہم اپنے علاقے سے نہ نکل جائیں۔ ارے 10 دن 12 دن 15 دن شہر مدینہ میں رہنے والوں، جب پلٹ کے آتے ہو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایسے ہوتا ہے جیسے روح جسم سے خارج ہو رہی ہے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، وہ حسین جو پیدا ہی شہر مدینہ میں ہوئے تھے، جن کے نانا مبارک کا روضہ مبارک وہاں ہے، جن کی والدہ کا روضہ مبارک وہاں تھا، جنہوں نے لڑکپن بچپن جوانی سب یہیں گزاری تھی، جن کی عمر کے 55 برس یہیں گزر گئے تھے، اور جو تسلسل کے ساتھ زندگی یہیں گزار رہے تھے، پیدا بھی یہیں ہوئے۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت 4 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کس طریق کے ساتھ ان سے محبتیں کرتے رہے اور لوگوں کو سکھاتے رہے، لوگوں ان سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، تم نے میرا محبوب اور خدا کا محبوب ہونا ہے تو ان سے محبت کرو۔ اور کیا اللہم احب من یحبہما، اے اللہ میرے ان نواسوں سے، بیٹوں سے، میرے ان پھولوں سے، جنت کے سرداروں سے جو محبت کرے گا، اے اللہ تو اس کو بھی محبت، اسے بھی محبت کرنا۔ اب خوف خدا تھا جس وجہ سے چلے گئے، ورنہ جان کسے عزیز نہیں ہوتی۔ چند دنوں کا بچہ تو ماں اسے اپنی چھاتی سے بھی جدا نہیں کرتی۔ اور قیامت کی علامات میں رب العزت جل وعلا نے فرمایا کہ تم قیامت میں دیکھو گے
دودھ پلاتی ہوئی عورت اپنا دودھ پلاتا ہوا بچہ بھی چھوڑ دے گی، اس کو جلدی سے پیچھے نہیں ہٹاتی، اور دودھ پلاتے ہوئے بچے کو کہاں کربلا میں جا کے قربان کر دینا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ارے چند دن والے وہاں سے جدا ہوں تو مشکل ہے، جس کی ساری عمر وہاں گزری ہو، جس کا ننہال وہاں ہو، جس کی والدہ کا مزار وہاں ہو، جس کے باپ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ وہاں گزارا ہو، اور جو نواس رسول ہو، اس کے لیے شہر مدینہ چھوڑنا کوئی معمولی بات تھا؟ لیکن اس لیے چھوڑا کہ رب کو کیا جواب دیں گے، اور اس لیے عمل کرنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف خدا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی کربلا کا درس اور سبق ہے۔ ہر موقع پر دیکھ لیجئے، رات کے وقت عاشورہ کی جو رات تھی، اندھیرا کر دیا، سب سے کہا یہ میری جان کے در پہ ہیں، آپ چلے جاؤ۔ کہا تمہاری جانیں ضائع ہوں مجھے اس سے مقصود نہیں ہے، اور تم میرے دفاع میں اترتے بھی رہے، جب تک انہوں نے مجھے ضرب نہ لگائی ان کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ لیکن امام حسین تو امام حسین تھے، آپ کے تو رفقا اعزہ ساتھی ایسے تھے، کسی ایک نے بھی اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ کہا اے امام، خدا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور جب یہ تصور آ جائے رب کو کیا جواب دیں گے، خوف الہی یہی ہوتا ہے۔ کہا اب زندہ رہیں یا مر جائیں، شہید ہو جائیں، اے امام آپ کے ساتھ ہی رہنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ حر کو دیکھ لیجئے، لڑنے کے لیے آ گیا، سامنے موت نظر آ رہی تھی، اور زرق و برق لباس اعلیٰ کھانے وہیں سے اٹھ کے آ رہا تھا، لیکن جب اس نے حالات کا مشاہدہ کیا رب سے ڈر گیا، کہنے لگا آج ان کے ساتھ تو لڑ جاؤں گا، رب کو کیا جواب دوں گا؟ اور کیفیت بدل گئی، ایک لمحے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اور یہ معاملہ کیا تھا؟ صرف خوف خدا کی کیفیت تھی، جو کربلا کا درس ہے کہ جس میں بھی خوف آتا تھا اپنی حالت کو پلٹ لیتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چاہتے تو بہت سارے انعام ان سے وصول کر سکتے تھے، کسی علاقے کا گورنر بننا یا عہدہ لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اگر وہ چاہتے تو سب کچھ لینا بھی ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ معاملات تو دنیا کے دکھانے کے لیے ہیں، بلا کوثر و تسلیم پہ جن کی حکومت ہو اور جنت کی بھی سرداریاں ہوں، ان کے لیے یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، پانی کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کا رکنا کیا ہوتا ہے۔ لیکن صبر سے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، رب کے خوف میں رب سے کہا مولا تو نے جو جو قربانی لی حسین نے دے دی، بتا اے مولا اب تو حسین سے راضی ہے؟ حسین سب کچھ لٹا کے تجھ پہ راضی ہے، اے اللہ تو سب کچھ لے کے حسین پہ راضی ہے؟ بس یہی خوف تھا کہ رب کو کیا جواب دیں گے، نانا مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ ایک بدقماش آدمی، ایک دین کی حالت کو بدلنے والا آدمی اگر وہ کنٹرول اور قبضہ کر لے، ہم ان کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نانا مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گے، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ یہ قربانیاں خدا کے خوف ہی کی وجہ سے ہوئیں، اس کی محبت میں ہوئیں، اور دین کی آبیاری ایسے کی کہ لوگ تو گلشن بساتے ہیں، پانی کے ساتھ آبیاری کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے خاندان نے تو اپنے خون کے ساتھ اس کو رنگین کیا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کیفیت کیا ہے؟ جب وہ سمجھتا تھا میں نے اپنا مار کا سر کر لیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر الگ کر لیا جسم سے، اور بڑی دھوم تھی کہ ہم نے اس مارکے کو جیت لیا، انہوں نے عجب عجب خیالات دیکھے۔ کہاں اس وقت قوت و طاقت کے نشے میں بدمست یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف چھڑی بڑھاتا ہے۔ ابو برزہ اسلمی بوڑھے شخص تھے اور مجلس میں رہ نہ سکے، کہنے لگے ظالم اپنے ہاتھ کو روک لے، پیچھے کر، جہاں تو چھڑی لگا رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ کریم تو ان کو چوما، حضور تو ان سے محبت کیا کرتے تھے، تو کیا کر رہا ہے؟ اور وہ اپنے کر و فر کے باوجود اس کا ہاتھ پیچھے ہٹ گیا۔
کہ اتنا بوڑھا اور کمزور شخص اتنے طاقتور شخص کے سامنے جو اتنے جرأت کے ساتھ بول رہا ہے، یہ جرأت اسی لیے تھی کہ میرے ہوتے ہوئے یہ ہو گیا، میں نے یہ دیکھا تو قیامت میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ ارے خوف الہی ہی تو انسان کی کیفیت کو درست کرتا ہے۔ آج جس ظالم کو، جس طاقتور کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال پاتا اور کوئی عدالت اس کو دبوچتی نہیں، کوئی محکمہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کر پاتا، کبھی اس شخص کو رب کا خوف آ جائے نا، تو جس پر کوئی چیز بھی کنٹرول نہیں کر سکتی، خوف الہی اس پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ قیامت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عقیدہ قیامت کو رکھا جائے، تاکہ وہ ظالم جس کا ہاتھ ظلم سے کوئی نہیں روکتا، یہاں نہیں رکتا، تو اسے بتایا جائے پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تیرا ہاتھ کٹ جائے گا، تو اٹھا نہیں سکے گا۔ ظالم کو ظلم سے عقیدہ آخرت روکتا ہے، اور مظلوم کی کہیں داد رسی نہ ہو، ظلم میں پس رہا ہو اور کوئی اس کو حوصلہ بڑھانے والا نہ ہو، کوئی اس کو حق دلانے والا نہ ہو، جب اس کے خیال میں قیامت کا منظر آتا ہے نا، کہتا ہے چلو یہاں نہیں، وہاں تو اللہ کے فضل سے ہماری داد رسی ہوگی۔ ارے یہ نظریہ تو انسان کے احوال کو سنوارنے والا ہے، اس کو جتنا زیادہ مضبوط کر لیں گے خوف خدا کو، اس درس کربلا کو جس قدر اپنی زندگیوں میں مضبوط کریں گے، اتنے حالات سنور جائیں گے، اور دنیا اور آخرت میں فلاح کی یہ ضمانت ہے۔ آپ احوال کو دیکھیے، آج ہم اس نظریے پر قائم ہیں کہ قیامت نے قائم ہونا ہے، خدا کا خوف ہے۔ میں نے کہا نا، اگر یہ سرے سے نہ ہو تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن عمل کے ساتھ ہم اس کی قوی حالت میں موجود ہیں، کمزور حالت میں موجود ہیں، طاقتور سے فوراً دب جاتے ہیں اور اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اس کے رعب کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اور خوف خدا کی وجہ سے جن گناہوں کو ہم نے ترک کرنا تھا زندگی میں تسلسل کے ساتھ کرتے جاتے ہیں، پھر وقت آتا ہے تو پلٹتے ہیں، مواقع ملتے ہیں، رب کے گھر آتے ہیں، کوئی موقع آتا ہے توبہ کرتے ہیں، پھر پھسل جاتے ہیں۔ اس کی درمیانی حالت کو اپنائیے کہ جب کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں، پھر کبھی اس کی طرف پلٹیں نہیں، اس کی طرف عود نہ کریں، اور کربلا کے اس درس کو یاد رکھیں، اس پیغام کو یاد رکھیں، اور یاد رکھیں جس میں اللہ کا خوف آتا ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بھی اللہ اسی کی صفت بیان کرتا ہے۔ پھر وہ اوروں سے نہیں ڈرتا، پھر اور خوف اس پر آتا ہی نہیں۔ یہ ہر ایک سے ڈرنے والے، معمولی جگہ پر اپنے آپ کو دبا دینے والے، آواز حق کو کبھی بلند ہی نہ کرنے والے، اور اپنے آپ کو مرعوب کر لینے والے، بھلا یہ کیا جانے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر کیا ہے؟ خوف خدا اپنے اندر غالب کر لیں، پھر آپ کو دل میں کسی اور کا خوف بس ہی نہیں سکتا۔ خوف خدا دل کے ساری حالت پہ طاری ہو کے اس کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر اوروں کے خوف کی جگہ ہی نہیں بچتی، اور خدا سے نہیں نہ ڈرتے، پھر ہزاروں خوف ہیں، کئی محکموں کا ڈر ہے، کہیں احتساب کا ڈر ہے، کہیں کسی کا خوف ہے، اور وہ اس خوف سے لرزتے رہتے ہو، دن رات اس سے ڈرتے رہتے ہو، اور وہ خوف فائدہ بھی نہیں دیتا، نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ آئیے ہم کربلا کے اس درس کو یاد رکھیں، آج کی اس مجلس و محفل کا یہ پیغام اپنے دلوں میں اتار لیں اور اپنی حالت کو بہتر کریں، خوف الہی کو اپنائیں، اس میں جتنی بہتری آئے گی اور خوفوں سے اتنا چھٹکارا مل جائے گا، پھر بندہ ہر بات پہ ڈرتا نہیں رہے گا، بڑا مطمئن رہے گا، سکون سے زندگی گزارے گا۔ یہی تو وجہ ہے مالدار مالداری کے باوجود بھی ڈرتے زندگی گزارتا ہے، ایک خوف خدا والا فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھا مطمئن زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسے کسی کے نہ لوٹنے کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کا خوف ہے، وہ اپنی سمت کو درست رکھتا ہے اور اپنے دل کو مطمئن رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، خوف و رجا کی پیدا ہونے کے بغیر انسان اپنے دل اور قلب کی کیفیت کو بھی اطمینان میں نہیں لا سکتا، ورنہ اضطراب ہے، بڑھتا رہتا ہے اور وہی اپنا کام دکھاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے آج کی اس مجلس و محفل میں
ہمیں کربلا کا درس جو خوف خدا کا درس ہے اس کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے متعلقین کو بھی اس سے آگاہ کر کے بار بار اس پر اصرار کرتے رہیں تاکہ وہ اعلیٰ کیفیت کو اپنائیں۔ اے مالک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت، قربانی اور اس جذبے کا صدقہ مسلمانوں کو پھر سے حق والا یہ جذبہ نصیب فرما، اور وہ مسلمان جن کی آج یہ کیفیت ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہو، وہ فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے، اسرائیل کا دے رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کا معاملہ ہو تو وہ پاکستان کے ساتھی نہیں، ہندوستان کے ساتھی ہیں، جنہوں نے آج مسلمانوں کے لیے انتہائی شرمندگی کا سامان جمع کیا ہے۔ اے اللہ، ان کے لیے بھی ہدایت کا سامان پیدا فرما، اور مسلمانوں کو متحد و مستحکم فرما کے غلبہ، عزت، قوت، طاقت نصیب فرما، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کا صدقہ مسلمانوں کی قربانیوں کو بھی قبول فرما، اور حقیقی معنوں میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔